دریافت فرمایا ہے کہ جو سونا خواتین گھر میں استعمال کرتی ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ تو ہمارے نزدیک اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ فقہا کا اختلاف ہے اگرچہ اس میں، لیکن وہ اختلاف ائمہ مجتہدین کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک وہ سونا جو خواتین گھر میں استعمال کرتی ہیں، سارا سال پہنے رکھتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے شمار کرتے ہیں خواتین کی ضروریات میں سے، اور پھر ان کے اپنے اور بھی دلائل ہیں۔ لیکن حنفی فقہا کے نزدیک چونکہ اس سونے کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اس سے تجارت کی جا سکتی ہے، بہرحال وہ ایک قیمتی چیز ہے، وزن ہے اس کا، تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور سونا یہ جو خواتین گھروں میں استعمال کرتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی سونے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے لیے بھی سونے کو حرام کر دیتا۔ مردوں کے لیے پہننا تو حرام ہے ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے بھی حرام قرار دے دیتا، یعنی عورتوں کی زیبائش آرائش وہ اور چھوٹے ہلکے درجے کی چیزوں سے ہو سکتی ہے، تو سونے ہی کو کیوں آخر استعمال کرنا ہے؟ تو سونے سے چونکہ معیشت پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے فقہا نے سونے پہ زکوٰۃ واجب لکھی ہے۔ دوسرا سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو کون کون سے اعمال زیادہ وزنی ہیں اور کون سے گناہ زیادہ بڑے اور سخت ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک اہل السنہ کے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان الحسنات، اور بلا شبہ لوگوں تمہاری نیکیاں یذہبن السیئات گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ جتنا بڑا گناہ ہو جائے، اتنی ہی بڑی کوئی آدمی نیکی بھی کر لے تو اس کا گناہ دھل جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ جب وحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا یہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ حمزہ چچا بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی عمر میں شاید 2 سال کا فرق رہا ہوگا یا 3 سال کا فرق، بس ایسے ہی تھا۔ اس لیے آپ کو شدید دکھ تھا، اور یہ واحد آدمی ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کی قبولیت کے بعد فرمایا کہ تمہارا اسلام تو ٹھیک ہے لیکن آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، آپ آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے۔ زمانہ اسلام میں اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا، وہ یہ کہ مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے مارا۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک کوئی آدمی نیکی کے کام کرے گا، جس درجے کا نیکی کا کام ہے اسی درجے کے گناہ مٹ جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرے اور نیکی مٹ جائے۔ مثلا ایک آدمی نے شراب پی، اب شراب پینا سزا اس کی جو بھی ہے، اللہ کا معاملہ وہ الگ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شراب اس کی نماز کو ضائع کر دے گی، اس کی شراب اس کی کسی اور نیکی کو ضائع کر دے گی۔ یہ اہل سنہ کے عقیدے میں بات شامل، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کو دھو دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جاہل وائز قسم کے لوگ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ دوسری بات رہ گئی کہ اعمال کا وزن، وہ یقینی ہے، یہ اہل السنہ کے عقیدے میں داخل ہے بات، ہمارے نزدیک یقیناً اعمال کا وزن ہے۔ امت میں بہت سے گمراہ ایسے ہیں جو اب بھی موجود ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ان گمراہوں کا میں کیا آپ سے نام لیں، لیکن ان کے نزدیک اعمال کا وزن نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی یہ نئے نئے گمراہ اٹھ رہے ہیں نا، کوئی گمراہی ایسی ہم نے آج تک نہیں دیکھی جو پہلے نہ نبٹ چکے۔ یہ جتنے نئے سے نئے اعتراضات پیدا کرنے والے ہیں، ان سب کے پیشوا اور آبا پہلے گزر چکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت میں اس وقت ذہین افراد دین میں آتے تھے، دین پڑھتے تھے، ان کی اپنی ذہانت سے جو اعتراضات جنم لیتے تھے اس وقت ان کے جوابات علماء دیتے تھے۔ اب خیر سے کوئی ذہین آدمی دین کی طرف آتا ہی نہیں، اب کوئی ذہین آدمی دین کو پڑھتا ہی نہیں۔ دنیا میں تھرڈ کلاس قسم کی ذہانت اگر پائی جاتی ہے تو مذہبی طبقے میں ہے۔ ہمارا مذہبی طبقہ ذہین ہوتا ہی نہیں، بس یہ تقسیم ہے۔ اب یہ خدا کی طرف سے سزا ہے یا ہمارے معاشرتی اقدار ایسی بن گئی ہیں، ذہین لوگ اسلام میں نہیں آتے، جو اور مرضی کریں۔ اس لیے ذہین لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے کوئی نیا اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کند ذہن تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں جن کو ذہانت ہے ہی نہیں۔ ان سے پہلے جتنے ذہین تھے وہ اسلام پر اعتراضات، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے جوابات بھی لکھ کے، خود ہی اعتراض کیا، خود ہی جواب بھی لکھ دیا۔ اور ایسے ملحد بھی تھے جنہوں نے اعتراضات میں بھرپور کتابیں لکھی اور بعد میں 1 صدی 2 صدی یا انہی کے معاصرین نے انہیں جواب بھی دے دیا۔ اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اعمال کا وزن ہمارے نزدیک ہے، یا اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے۔ وزن ہوگا کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی، اسے 1000 نیکی اللہ نے دی، اس نیکی کا وزن کیا ہے؟ حقیقی صورتحال تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز اس نے پڑھی تو 1000 ریت کے ذرے جمع ہو گئے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو عام زندگی میں انسان دیکھتا ہے، ریت کا، مٹی کا ذرہ، مثقال ذرۃ، کیونکہ قرآن نے ذرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں کہ یہ ذرات ہیں جو قیامت میں جمع ہوں گے اور پھر اس پہ تولا جائے گا۔ ذرہ عربی زبان میں سرخ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، کہ چیونٹی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے نا تو بھی وہ تلے گی۔ تو اہل سنہ ہی میں سے یہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کے حساب سے، مثلا چیونٹی کا وزن جتنا بھی ہوگا، 1000 نیکیاں ہیں تو 1000 چیونٹیوں کے وزن کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن معتزلہ قدماء میں اور اب جدید دور کے بعض مفکرین کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن سرے سے ہے ہی نہیں، ہم اسے گمراہی سمجھتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات دوسری آپ کی کہ کون سے اعمال زیادہ وزنی ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے اعمال کو دیکھا کہ معراج کی شب میں سب سے چھوٹی نیکی بھی دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ کسی آدمی نے ایک تنکا یا کوئی خراب چیز مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دی کہ اللہ کا گھر صاف رہے۔ اور آپ نے فرمایا میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا کہ کسی انسان نے قرآن کو پڑھا اور پھر اسے پڑھنا ہی بھول گیا، اور آپ نے فرمایا پھر جس نے قرآن کو یاد کیا، میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ اس نے بھلا دیا ہو، اور قیامت میں نے اسے دیکھا، اسے کوڑی کی صورت میں اٹھایا گیا، یعنی اس کی جسم پہ کوڑ تھا، جزام تھا۔ قرآن پڑھے کوئی حفظ سے یا ناظرہ، لیکن اتنا بھلا دے کہ پھر ناظرہ قرآن بھی نہ اس سے پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے بڑا گناہ اپنی امت کا نہیں دیکھا۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یا ہر مسلمان کے لیے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔
آدمی کو چاہیے کہ رمضان میں وقت نکال کے اگر 2 مرتبہ پڑھ لے نا تو آئندہ رمضان تک اگر قرآن اس نے نہیں کھولا نہیں پڑھا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ ہے یہ بہت غیر مناسب بات، لیکن فتوے کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گناہ گار ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لے۔ تیسرا سوال اسی ایک میں دوسرے میں تیسرا آپ نے یہ کر دیا کہ کون سے گناہ زیادہ بڑے سخت ہیں؟ لوگوں کے حقوق کا مارنا، لوگوں کو ایذا دینا، راستوں کو تنگ کرنا، گاڑیوں کی غلط پارکنگ کرنا، بلا ضرورت ہارن بجانا، یہ بڑے گناہ۔ اور بھی بڑے گناہ بتائیں؟ راستوں میں دروازوں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنا تاکہ جو آدمی آ رہا ہے رک رہا ہے، یہ عورتیں گناہ کرتی ہیں۔ انہیں سمجھانا چاہیے کہ جو راستے پہ کھڑی ہو جاتی ہو نا، گھر کے دروازے پہ آ کے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی ملاقات ہے، اس کے باوجود دروازے پہ رک کے 4 باتیں کرنا ضروری ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ راستوں کا روکنا ہے، ہاں راستوں کا روکنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جہاد کر کے واپس آ رہے تھے اور لوگوں نے مغرب کی نماز میں وضو کرنا تھا، جلدی جلدی ہر ایک نے سامان رکھ دیا، پانی کی طرف چلے گئے۔ میں نے آ کے عرض کیا، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ راستہ رک گیا ہے، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جا کے اعلان کرو اور کہو کہ جس نے راستہ روک دیا ہے فلا جہاد لہ، اس نے اپنی جہاد کا ثواب غارت کر دیا، ختم ہو گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ گناہ نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں، یا آپ کے عقیدے کے خلاف حدیث ہے، اس کی تشریح ہم کر چکے۔ اتنا بڑا گناہ ہے لوگوں کے راستوں کا روکنا، غلط پارکنگ کرنا۔ ایسے ہی بڑے گناہوں میں سے لوگوں کے جو حقوق ہیں پورے نہ کرنا۔ اپنے گھر میں 10 سویٹر رکھے ہوئے ہیں اور ہمسایہ سردی سے کانپ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ شہر میں بھوک پڑی ہوئی ہے، مرگی پڑی ہوئی ہے، مر رہے ہیں لوگ، اور اس سے کروڑوں روپے اپنے بینک پہ رکھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ خدا کے یہاں بہت بڑے گناہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بستی میں اگر ایک آدمی بھوکا سو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے 2 چیزیں تم سے واپس لے لی ہیں، تمہارا امن و امان، تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اللہ کہتا ہے برکتوں کو میں اٹھا لیتا ہوں اگر ایک آدمی بھوکا سو۔ یہ بڑے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا اس لیے پہنے تاکہ لوگوں کو دکھائے اور لوگوں کے دل میں تمنا پیدا کرے کہ کاش یار ہمیں بھی ایسا کپڑا ملتا، یہ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یہ کپڑے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ کوئی ایک گناہ ہے بڑا؟ بہت سے گناہ ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو توڑنا، لوگوں کا خیال نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کر دینا، نیند خراب کرنا لوگوں کا، بہت بڑا گناہ۔ کچھ سمجھتے نہیں لوگ اس کو۔ اپنے کمرے میں اونچی آواز سے کوئی چیز ریڈیو ٹی وی لگا لینا، 7 کمرے میں لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگوں کے آرام کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع فرما دیا قرآن میں۔ اللہ نے کہا 3 مرتبہ دستک دو اور اگر تمہیں جواب نہ آئے فرجعوا، لوٹ جاؤ، مت اصرار کرو ملنے پہ۔ یہ بہت بڑا گناہ۔ بلا وجہ لوگوں کو فون کر کے تنگ کرنا، یہ قیامت میں جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے عاقبت برباد کر لی۔ فون مختصر بات کے لیے، فون کوئی ضرورت کے تحت ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ رانگ نمبر جان بوجھ کے ملائے جائیں، لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ یہ گناہ ہیں جو لے ڈوبتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں ایک بنیاد یاد رکھنی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت دہراتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کبھی کبھی اللہ سے ایسا فیصلہ تمہارا کرا دیتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے تم بدبخت شمار ہوتے ہو، عمر بھر کے لیے محرومی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک جملہ کہتا ہے اپنی تقریر میں، اللہ کہتا ہے میں اپنی اس بندے کی اس جملے سے اتنا خوش ہوں کہ فرشتوں اسے لکھو
اور اجر یومن القاک فی، جس دن مجھے ملے گا میں اسے اجر دوں گا، اس کا کوئی اجر آج نہیں ہے، میں جب ملوں گا تو اسے بتاؤں گا میں تمہاری اس بات سے کتنا خوش ہوا۔ اور اسی طرح اللہ کہتا ہے اس جملے کو لکھو اور اس کا کوئی عذاب نہیں، جب ملوں گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہاری اس بات سے ہم کتنے ناراض ہیں۔ یہ ہیں بنیاد۔ حروف ابجد کی حقیقت کیا ہے؟ ان اعداد و شمار سے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، آج کے دور میں اس علم کا وجود باقی ہے۔ اے بھیا ہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہم سے تو کوئی دینی مسئلہ آپ پوچھیں کہ پاکی ناپاکی فی شریعت کا مسئلہ، یہ تو خالصتاً علم نجوم سے تعلق رکھتی ہے چیز، لیکن اب آپ نے لکھا ہے تو مختصر سی بات یہ ہے کہ حروف ابجد ہیں، ان حروف کی اپنی ایک زبان ہے۔ جب زمانے میں گناہ زیادہ نہیں ہوتے تھے نا تو یہ حروف بولا کرتے تھے، لام، پیش، نون، الف، با، یہ سب بولتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ مدتوں کروڑہا سال پہلے ایسی کیفیات تھی، اور پھر اس کو لکھا گیا۔ ابجد، حوز، حتی، کلمن، صافس، کرشت، ساخس، یہ 7 حروف جمع کیے گئے، اور ان 7 حروف کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ماہر اس کے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ حقیقت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لائنز کھینچتے تھے، لکیریں کھینچتے تھے، اور آپ نے فرمایا جس کی لکیر ٹھیک کھینچ جاتی تھی وہ صحیح علم پا جاتا تھا، اور جس کی لائنز غلط ہوتی تھیں اسے علم نہیں ملتا تھا۔ تو کسی زمانے میں یہ علم رہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اس لیے یہودیوں میں یہ بات مشہور ہے جسے خود ہمارے علماء نے بھی نقل کیا ہے، کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے یہودی روایت کہہ کے چھوڑ دیا ہے، نہ مانے تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح کے حساب کرتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں کو پھر آزادی ہو گئی تھی کہ وہ جنت کو دیکھ کر دنیا میں آئیں، تو جنت میں لوگ جایا کرتے تھے۔ جنات تو اب تک جاتے رہے ہیں، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے نا تو جنات کا جانا اوپر اس وقت بند ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے کانفرنس بلائی اور انہوں نے کہا کائنات میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب ہم اوپر جاتے ہیں تو پتھر پڑتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی اس کی وجہ سے پھر جنات زمین پہ پھرے۔ 26ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنات ڈھونڈ رہے تھے اس تبدیلی کو، اور انہوں نے ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جس دن آپ طائف سے واپس آئے۔ طائف میں آپ کے ساتھ بڑا تشدد اور ظلم کیا گیا، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے کہا آپ کی بات انسانوں نے نہیں نہ مانی، کوئی پرواہ نہیں، ہم جنات پوری قوم دے دیتے ہیں آپ کی بات مانیں گے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس فجر کی نماز میں قرآن کہتا ہے کہ پیچھے جنات کھڑے ہوئے آ کے، اور انہوں نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ تبدیلی جو دنیا میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ طائف کی صبح کا واقعہ۔ تو جنات بھی جاتے تھے، ادریس علیہ السلام ایک بڑا تشریف لے گئے اور وہی ان کی روح نکال لی گئی، چوتھے آسمان پہ۔ اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو بڑے بلند مقام پر اٹھا لیا، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جب وہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے تو ان کی روح نکال دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا یہ حروف لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ ان اعداد و شمار سے جو علم وابستہ ہے، علم نجوم، وہ اب بھی ہے، وہ پچھلے زمانوں میں بھی تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوؤں میں یہ علوم آئے، انبیاء علیہ السلام جو ان کے ہاں تھے ان کے واسطے سے، پھر یہ علم مسلمانوں نے سیکھا، اور مسلمانوں کے ہاں یہ علم آیا ہے یونان سے، اور یونانی علوم جو مسلمانوں میں منتقل ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں افلاطون سے، اور افلاطون
بہت بڑا آدمی تھا افلاطون کے، کیا کہنے. شاید دنیا اور تحقیق کرے تو کبھی یہ ثبوت ملے کہ یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات پر فائز تھے. شاید کبھی تحقیق سے یہ بات سامنے آئے. اتنا بڑا آدمی تھا افلاطون کہ افلاطون کے بعد دنیا میں جتنا فلسفہ ہے، کہتے ہیں سارے کا سارا یا افلاطون کی تردید میں ہے یا اس کی حمایت میں. پھر ارسطو آیا. افلاطون میں عذاب یہ تھا کہ نہایت نازک مزاج تھا، بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، نزاکت مزاج کی اسے بہت مرتبہ آڑے بھی آئی. یونان میں اس نے علم حاصل کیا، پھر اسے کہا گیا مصر جاؤ، مصر میں ہے اصل علوم. پھر وہ مصر گیا، مصر والے ان علوم کے ماہر تھے. پھر وہ مصر سے ہندوستان آیا، براہمنوں سے ملا، یہاں اس سے تعلیم حاصل کی. پھر وہ گیا ہے یونان. پھر اس کا استاد سقراط کے تو خیر کیا کہنے. سقراط وہ زہر پی گیا مگر جھوٹ نہیں بولا. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ آخری رات جو اس کی زندگی کی جیل خانے میں تھی، اس کے شاگرد ساری چیزیں لے آئے، کشتیاں بھی اور سب کچھ بھی، اور جیل توڑ کے اسے لے کے چلے جاتے. اسے کہا ساری زندگی تمہیں سچائی کی تعلیم دیتا رہا ہوں، اور اپنے پہ جب وقت آیا ہے تو اب دھوکہ حکومت کو دوں، میں نہیں دھوکہ دیتا، مر جاؤں گا لیکن غلط نہیں چلوں. فیثاغورس یہ اس صف کے آدمی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان علوم پر بحث کی ہے. آج کے دور میں اس علم کا وجود باقی ہے، یعنی آج کے دور میں بہت کم رہ گیا. ہندوؤں کے ہاں ہے. ہمارے ایک ہندو استاد تھے، انہیں بہت آتا تھا، انہوں نے بہت اس علم میں مہارت حاصل کر رکھی تھی. برہمنوں میں ہے. ہم ایک مندر میں گئے تھے ہندوستان، تو وہ براہمن پنڈت ایسے تپا ہوا تھا، اس کا جسم دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کتنے مجاہدات سے گزارا ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آتی تھی. جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو ایک عیسائی عورت نے پانی پیش کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس عیسائی بوڑھی عورت کو دیکھ کے جھاڑو پھیر رہی تھی، اس نے پانی دیا تو رو پڑے. پھر چلے گئے. کسی نے کہا حضرت روئے کیوں ہیں؟ فرمایا اس عورت کو دیکھ کے کہ بیچاری نے ساری زندگی کس مشقت میں گزاری ہے اور کتنی سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، اور پھر ہوگا کیا اس کفر کا. اللہ کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، جو خدا کو نہیں مانتے تھے انہیں ہم جہنم کی تپتی ہوئی آگ پہ چڑھا دیں. ماتے میں اس انجام کو سوچ کے رو پڑ. تو پنڈت تھا، اسے بہت علم آتا تھا، کمال کی بات اس نے کی. ہم نے کہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے متعلق بات چیت جب ہوئی تو ہم نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے لیے کوئی حد تھوڑا ہی ہے، اللہ جیسی کوئی چیز تھوڑا ہی ہے. اس کا اللہ زمان و مکان سے ماورا. یہ جو اس نے بات کی نا، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. یہ ساری کی ساری چیز یورپ میں مسلمانوں کے ذریعے گئی، اور علم نجوم جب یورپ میں منتقل ہوا ہے بس کافی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا آدمی ملا نہیں جس علم کا ماہر ہو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آتا تھا. حجت اللہ البالغہ آدمی سمجھ نہیں سکتا جب تک علم نجوم کو نہ پڑھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آتا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو آتی تھی یہ چیزیں. حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں، بعض جگہ پہ جو فکرے لکھے ہیں، لکھی کوئی نہیں سکتا جب تک کہ اسے یہ علم نہ آتا ہو. چھوڑو یار. قبر پر درخت لگانے سے قبر والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ کیا درخت کی چھاؤں قبر والے کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، اور کیا درخت کی جڑیں قبر والے کو تنگ کر سکتی؟ یہ نمبر 1 ہی آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد 4 5 سوالات اس ایک نمبر میں ہیں. یہ بھی صحیح. دیکھیے اصول کی بات تو یہاں سے چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان 2 کو عذاب ہو رہا ہے اور اس طرح ہے، اور آپ نے پھر 2 شاخیں منگوا کر لگائیں. اس کے بعد جو جملہ آپ نے فرمایا نا، اصل بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ 2 شاخیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ لگائی تھی، کیوں؟
امت میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے خشک ہونے سے پہلے پہلے ان کا عذاب اٹھ جائے گا، گویا علامت کے طور پہ لگائیں کہ 1 گھنٹہ 4 گھنٹے 1 دن 2 دن میں یہ خشک ہوتی ہیں، اس سے پہلے پہلے عذاب اٹھ جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شاخیں لگائیں کہ ان کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہوگا۔ یہ جو علماء ہیں ان میں حنفی فقہ کے بڑے بڑے رکن رکین، بڑے بڑے علماء، وہ کہتے ہیں کہ میت کی قبر پہ گھاس لگا دینی چاہیے، اس گھاس کی تسبیح سے اللہ کی حمد و ثنا سے میت کو انس ہوتا ہے، میت کو فائدہ ہوتا ہے، میت کے گناہ کم ہوتے ہیں، میت کا عذاب معاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات بے اصل۔ اگر کوئی اپنے کسی بھی قبر پہ گھاس لگوا دیتا ہے، پودا لگوا دیتا ہے، پھول لگا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی آئے یا میت کو انس محسوس ہونے لگے، یہ بے اصل بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، یا عالمگیری فتاوی ایسے ہی نہیں ہے، اللہ روشن رکھے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو شہزادے تھے، جب بادشاہ بنے تو اپنی بادشاہت کے آغاز میں انہوں نے قانون پہ کام کیا، اور یہ قانون پہ سب سے بڑا کام ہے جو اب تک امت نے، یعنی متاخرین آخری لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد بھی اگرچہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بادشاہوں کی طرف سے آخری تحفہ ہے۔ 1,80,00,000 روپیہ خرچ کیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، جب سونا 1 روپے چند آنے تولے ملا کرتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پہ اگر گھاس لگائی جائے کوئی حرج نہیں۔ درخت کی چھاؤں قبر والے کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ درخت کی چھاؤں سے اس قبر والے کو کچھ فائدہ ایسا نہیں ہے۔ درخت اللہ کو یاد کرے اور اس سے فائدہ پہنچے، ایک الگ بات۔ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو حسن 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ پہلی مرتبہ پیش آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن سے بڑی محبت تھی، بہت تعلق تھا اپنے اس بھائی سے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر جب یزید کی طرف سے، یہ بنو امیہ کی طرف سے جو آدمی آیا تھا نا، اس نے کہا یزید کی بیعت کرو، تو عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن اتنے پختہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے، فتح مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت تک کافر رہے ہیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بدر میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے، اور عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بھی بڑا تعلق تھا۔ تو عبد الرحمن کا ہو گیا اچانک انتقال۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جب مسجد نبوی میں بات آئی، اور گورنر نے بیٹھ کے اعلان کیا کہ یزید کی بیعت۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل یہ واحد آدمی ہے، اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کا کوئی بیعت نہیں ہے، کس یزید کی بیعت کریں، خلافت شورا میں رہے گی۔ اس نے کہا سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی سنت ہے، اس پہ تو وہ بالکل کہتے ہیں نا صحیح معنی میں انہیں غصہ آیا۔ ان کا سنت کسرا و قیصر، کسرا اور قیصر کی سنت ہے عیسائیوں کی۔ ابو بکر اور عمر دونوں نے اپنی اولادوں کو خلافتیں نہیں دی، اور دونوں نے شورا کو رکھا ہے، دونوں نے ایسے کیا ہے۔ اس نے کہا تم ہو جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ بھائی لکامن، اس کے ماں باپ فریاد کرتے ہیں کہ ارے بدبخت ایمان لیا۔ انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں جس کے متعلق قرآن نے کہا۔ وہ اترا اور اس سے فوج کو کہا پکڑو۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھاگے فوج سے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے دروازہ کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے اندر چلے گئے۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ آ گئی، اور ان کا گورنر میں تمہیں بتاؤں اس کا نام جس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، میں اس کو اور اس کے باپ کو بھی جانتی ہوں، میں اس کو بھی جانتی ہوں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور جو بھی اپنی باپ سے ماں کی طرف بھی نہیں آیا تھا، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی تھی۔ میں بتاؤں نام لوں؟
گورنر چپ ہو گیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی بڑی تعریف کی۔ عبد الرحمن کا ہو گیا اچانک انتقال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پورا شبہ تھا کہ میرے بھائی کو کسی نے زہر دے دیا۔ قبر جب بنی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور کہا میرے بھائی کی قبر پہ خیمہ لگا دو، میرے بھائی کو دھوپ تنگ نہ کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گزرے تو ان کا خیمہ اتار دو۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ام المومنین نے لگوایا، انہوں نے کہا یضلہ عملہ، ام المومنین کو کہنا، عبداللہ کہتا تھا کہ عبد الرحمن پر سایہ اس کی نیکیاں کریں گی، اس طرح اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے سنا، پھر چپ ہو گئی، اس لیے اس سائے کا کچھ ایسی بات ہے نہیں۔ یہ دوبارہ پیش آیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ قبر پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، 1 سال تک بیٹھی رہیں اس غم میں جو انہیں اپنے شوہر سے تھا، تعلق میں۔ جب وہ اٹھی ہیں تو کسی نے آواز دی اور اس نے کہا جس کے لیے 1 سال بیٹھی رہی ہے، کیا اس نے اسے زندہ کر دیا؟ کیا اس سے پا لیا لوگوں نے جس چیز کو کھویا تھا؟ تو اس بات کو پھر مانا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ درخت کی جڑیں قبر والے کو کوئی تنگ نہیں کرتی بھیا، یہ باتیں الگ ہیں، وہ اور چیز ہے جن کو تنگ کرتی ہیں، اور جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہم اکثر ان کو خواب میں ملاقات کر کے ان سے حال جانتے ہیں، اور بعض اوقات چند ادھورے معاملات بھی طے کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اسے نہ مانا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو عہد میں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، بعض بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بعض سے آ کے کہا کہ وہ جو جنگ پہ اب جا رہے ہو نا تو ہم سے جنت میں ملو گے، یہاں اعلان ہو گیا ہے تمہارے متعلق کہ شہید ہے اور آ رہا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی شخص زندہ ہے لیکن ناراضگی اور اختلاف کی وجہ سے آپ سے دور ہے، مجھ سے کیا اس سے خواب کے ذریعے ملاقات کر کے گلے شکوے دور کیے جا سکتے ہیں؟ کیسے؟ اے بھیا یہ باتیں ہیں ساری جن کا تعلق عالم ارواح سے ہے، ہم ان کی نفی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو زیادہ تفصیلات پڑھنی ہو تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح پڑھ لیجئے۔ اصول کی پہلی بات یہ عرض کریں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی تقدیر کو خواب میں نافذ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے شراب پینی تھی، نیک ہو گیا، متقی پرہیزگار ہو گیا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے شراب پینی ہے، وہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اللہ کی وہ تقدیر عالم خلق کی بجائے عالم امر میں اس پہ پوری ہو گئی، شراب بھی نہیں پی، گناہ بھی نہیں ہوا، اور گزر گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا قرب حقیقتاً نصیب فرماتا ہے نا، جو کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں تو جس سے معافی مانگنی ہوتی ہے اس کو خواب میں جا کر مل لیتے ہیں کبھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہ زیادتی تمہارے ساتھ کی تھی۔ یہ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ اس شخص کو بتائے کہ تم میرے اتنے اچھے بندے ہو کہ میں نے تمہاری روح کو ایسا پاک کیا ہے کہ عالم ارواح کا عکس تم پر پڑتا ہے، اور اس کی طرف معافی ہو جائے تاکہ اللہ اسے بھی اپنے قرب سے نوازے۔ لیکن یہ باتیں عام لوگوں کی نہیں ہیں، یہ بہت بہت گہری چیزیں۔ اب کیسے آدمی جا سکتا ہے خواب میں اور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے۔ خودکشی روح کو اپنے مقررہ وقت سے پہلے جسم سے نکلنے میں مجبور کر دیتی ہے، اس کی روح کس حال میں ہوگی اور ایصال ثواب کیا جائے؟ خودکشی کبیرہ گناہ ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص کبیرہ گناہ کر کے مرا ہے وہ تو زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جیسے اور کبائر کے مرتکب حضرات کے لیے آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کیجئے۔ قرآن کریم پڑھیے، اس کی طرف سے صدقہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق بخشے تو کچھ پڑھ کے کچھ خیرات کر کے اللہ سے یہ عرض کیجئے کہ اللہ جتنے بھی خودکشی کر چکے اس امت میں سب کو معاف کر، یہ سب کو اللہ اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں، پھر کیا حرج؟ آپ کبھی اس کے لیے ایصال ثواب کیجئے جس کو جہنم میں نکلنے کے لیے صرف آپ ہی کی ایک نیکی درکار ہو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کو ایصال ثواب کیجئے۔
آپ جتنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ زندہ ہو یا مردہ رحمت کا معاملہ کریں گے، اللہ اتنی مہربانی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض، اللہ کہتا ہے زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، وہاں سے مہربانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو جانے والی اموات میں اچانک مقررہ وقت سے پہلے روح جسم چھوڑنے پر بڑی تکلیف دہ طریقے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں میں جو آپ نے لکھا ہے وقت مقررہ، تو وقت مقررہ سے پہلے اس نے کیسے چھوڑ دیا؟ اس کا وہی وقت مقرر تھا۔ دیکھیں نا، اللہ نے اس کو وہی وقت مقرر کر رکھا تھا نا، وقت مقررہ سے پہلے کیسے چھوڑ گئی؟ یہ کہیے کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا یا اس پہ نافذ ہوا، وہ طریقہ ہمارے نزدیک تکلیف دہ تھا۔ اب یہ طریقہ اس کا تقدیر میں تھا اور اللہ نے طے کیا تھا۔ یہ وہ راز ہے جو جنت میں سب سے پہلے کھولا جائے گا، اس کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اچانک موت ہو گئی تو کیا اس طرح وفات پانے والا شہید ہوتا ہے؟ بالکل اچانک موت شہادت کی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات ارشاد فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے، خوشخبری کی بات ہے، شہادت ہے۔ 37 قسم کے جو شہداء لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ بھی۔ نزع کی تکلیف سے بچ گیا نا، اور آپ نے فرمایا کافر کے لیے عذاب ہے کہ اس کو ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ عرش کا مطلب ہے چارپائی، عرش کا مطلب ہے پلنگ۔ بچوں کے نام ایسے نہیں رکھنے چاہیے، نام ہمیشہ وہ رکھنے چاہیے جو اسلاف میں اللہ کے نیک بندوں کے نام گزرے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام، تابعین کے نام۔ بچے اور بچیوں کے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ان ناموں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے صحیح معنی ہی نہیں ہوتے۔